اولاً ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبول ممتاز حسین ابن انوار حسین ابن واجد حسین کی روح رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق الصادقين وقائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. عزیزان گرامی و برادران ایمانی، بزرگان ملت و شریکان مجالس بزم حسینی، ماتمداران امام مظلوم کربلا، وعدہ سرکار سید الشہداء، کرم ہے حضرات چہلہ معصومین علیہ السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی عالمیان سلام اللہ علیہ کا، کہ جن کی محبت اور جن کی مودت کے زیر سایہ ہماری زندگی کا یہ سفر، ہماری زندگی کا یہ کاروان رواں دواں ہے. گفتگو کا آغاز ہو، میں گزارش کروں گا آپ لوگ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. آپ باہر سے آپ لوگ اندر آ جائیے، آپ آگے تشریف لے آئیں، ابھی جگہ ہے، تشریف لے آئیے. ایک صلوات پڑھیں، تھوڑا سا آگے تشریف لائیں. ایک صلوات اور ارشاد فرما دیں. الحمدللہ
آپ نے اول یوم سے آج ہم آخری مناظر میں ہیں، بہت خوبصورت اور بہت اچھا سنا۔ مولا آپ تمام عزادار، تمام مومنین اور اس سرزمین کو اوپر اپنا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایک حقیقت ہے کہ یہاں پر ہر شخص جو جس انداز سے ذکر میں جڑا ہے، اس کی کہیں نہ کہیں شہزادی کی بارگاہ میں نوکری درج ہو رہی ہے۔ کوئی مجلس پڑھ کے اپنی نوکری درج کرا رہا ہے، کوئی فرش عزا بچھا کے، کوئی عزا خانے میں جھاڑو لگا کے، کوئی فرش عزا پہ بیٹھ کے، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب اپنی اپنی ڈیوٹی ہیں جو بی بی سلام اللہ علیہا کے دربار میں لگا رہے ہیں۔ بڑا خوبصورت منظر ہوگا کہ جب ہمارا وقت کا امام آئے گا تو ہمیں اپنی اہمیت بھی جب پتہ چلے گی اور ان لوگوں کو بھی ہماری اہمیت جب پتہ چلے گی کہ جب حسینی عزادار، حسینی ماتمدار، حسین سے محبت کرنے والے، حسین کے چاہنے والے جب امام کے ساتھ پیش پیش سامنے آئیں گے۔ اس لیے کہ معصوم نے فرمایا کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کے پیچھے 313 کا ایک لشکر ہوگا، اس کے بعد دوسرا جو ٹکڑی ہوگی وہ 10,000 لوگوں کی ہوگی۔ ان 10,000 لوگوں میں وہ ہوں گے کہ جو قیام مختار میں جناب مختار کے ساتھ تھے، اور کربلا کے 72 شہیدوں کی ایک ٹکڑی ہوگی۔ اس کے بعد پھر معصوم نے فرمایا ایک جو ٹکڑی ہوگی بہت بڑا جمع غفیر ہوگا، بہت بڑا مجمع ہوگا جو ان تینوں ٹکڑیوں کے پیچھے ہوگا، مگر ان کے حسن کا عالم یہ ہوگا کہ ان سب کے چہروں سے نور ساطع ہو رہا ہوگا، ان کے سروں پر خوبصورت تاج رکھے ہوئے ہوں گے۔ پوچھنے والا پوچھے گا مولا یہ اتنا بڑا جمع غفیر ہے، ان سب کے سروں پر تاج رکھے ہوئے ہیں، یہ ہے کون؟ کہا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ بلکہ حسین کے عزادار ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں حسین کی عزا میں اپنی زندگی اور اپنی حیات کو گزارا۔ کسی نے حسین کا ماتم اپنے سر پہ کیا، کسی نے سینے پہ کیا۔ عزیزان محترم، ہم عزاداروں کی منزلت اس دن سمجھ میں آئے گی کہ جس دن امام کا ظہور ہوگا اور ہر انسان اپنی اپنی خدمت اپنے اعتبار سے ادا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو اشرا قائم ہے اور آج کے دن کی مجلس، مرحوم جناب انوار صاحب خدا کریم کے رحمت کرے، انہوں نے اسے کو قائم کیا۔ اس گھر کے بزرگ ممتاز صاحب، اس گھر کے فرزند جو پیش آج کے اس پروگرام میں رہتے تھے، انہوں نے یہ سنا۔ حقیقت یہ ہے، یاد رکھیے آل محمد نے کہا کہ ہم اپنے چاہنے والے کو مر کر بھی مرنے نہیں دیتے، ہم اپنے چاہنے والے کو مر کر بھی مرنے نہیں دیتے۔ نہ جانے کتنے مردود ہیں مر جاتے ہیں، ان کی نہ فاتحہ ہے نہ درود ہے۔ الحمدللہ یہ اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کو کمال حاصل ہے کہ اگر ان کے ذکر میں اپنی زندگی کو وقف کر دیا تو وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور ایسے زندہ رہتے ہیں۔ اس لیے معصوم نے فرمایا کہ تم ہمارے ذکر کو زندہ رکھو، تمہیں زندہ رکھنا ہمارا کام ہے، تمہیں زندہ رکھنا ہمارا کام ہے، ورنہ آپ دیکھیے گا کاپٹن میر انیس علیہ الرحمہ، کاپٹن مرزا کبیر، مگر آج بھی دیکھیے جہاں فرش عزا بچتی ہے میر انیس کا نام بھی آتا ہے، مرزا کبیر کا نام بھی آتا ہے، فرش عزا بچ گیا، ہمارا جانے والا چلا گیا مگر اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ جہاں ذکر ہوگا آج مجلس ہو رہی ہے، جانے والا کب چلا گیا مگر یہاں پہ اس کو ذکر کیا گیا۔ کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ حسین کی عزا میں پیش تھا، حسین کی مجلس میں پیش تھا، وہ فرش عزا بچھانے میں پیش تھا۔ معصوم نے فرما دیا یاد رکھو ہماری محبت میں مرنا تمہارا کام ہے، زندگی دینا ہمارا کام ہے۔
لینا ہمارا کام ہے، زندہ رکھنا ہمارا کام ہے، اور زندہ رکھتا ہے۔ ممتاز صاحب جو ماشاءاللہ پیش رہتے تھے، آپ دیکھیں آج ان کی بیٹی ماشاءاللہ بہترین ذاکرہ، بہترین خطیب، اس سے اچھا تحفہ کیا مل سکتا ہے؟ تمہاری خدمت کا ہم نے اس سے اچھا تحفہ کیا دیں گے کہ ہم آپ کی بیٹی ہی کو اپنی ذاکرہ بنا لیں گے، آپ کو ذکر کرتی رہے گی، تمہاری روح کو ثواب ملتا رہے گا۔ خدا کی قسم بڑا بڑا کمال ہوتا ہے۔ اس فرش اعلیٰ سے جڑ کے تو دیکھیے ذرا کوئی، اور یاد رکھیے اس میں ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے مولا کی راہ میں جیسے ہوتا ہے اپنی خدمت انجام دیتا ہے۔ یہاں سے گفتگو شروع، جناب موسیٰ کا دور ہے۔ موسیٰ بیٹھے ہوئے، ایک شخص جناب موسیٰ کے سامنے سے گزرا، جناب موسیٰ کے حوالی موسیٰ کے قریب بیٹھے۔ موسیٰ نے جب اس شخص کو جاتے ہوئے دیکھا تو جناب موسیٰ نے کہا یہ جو شخص جا رہا ہے یہ 4 دن کے بعد مر جائے گا۔ 4 دن کے بعد یہ جو شخص جا رہا ہے یہ مر جائے گا۔ جناب موسیٰ نے اتنا کہا، اب خود تو کہتے نہیں تھے، موسیٰ بھی وہی کہتے تھے جو حکم پروردگار ہوتا تھا۔ کہا 4 دن کے بعد یہ مر جائے گا۔ اب حواریوں میں سے ایک اٹھا، اٹھنے کے بعد وہاں پہنچا، پہنچنے کے بعد اسے جا کے کہتا ہے کہ ہم آپ کی زیارت کر لیں۔ کیوں خیریت تو ہے؟ کہا اس لیے کہ تم 4 دن کے بعد مرنے والے ہو، 4 دن کے بعد مرنے والے ہو۔ اور اس نے کہا کس نے کہا؟ کہا موسیٰ نبی نے کہا۔ اس نے کہا موسیٰ نے کہا؟ کہا موسیٰ نے کہا۔ کہا اگر نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہوگا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، اگر نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہوگا۔ اس نے اس بات کو سنا، اپنے گھر پہ پہنچا، اپنے غلام کو بلایا، غلام کو بلانے کے بعد کہا یہ بتا میرے گودام میں ناج کتنا رکھا ہے؟ کہا سرکار بہت ہے۔ کہا سب کو باہر نکال، اور نکالنے کے بعد ایک دعوت عام کر دے، جب تک یہ ناج ختم نہ ہو جائے دسترخوان ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ بہت توجہ، دسترخوان ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اس نے کاریگروں نے وہ سارا مال تھا، ناج تھا، سب نکالا، عام دعوت ہو گئی، دسترخوان چالو ہو گیا، لوگ آتے تھے کھاتے تھے، دسترخوان ہر وقت چلے رہا۔ 4 دن گزر گئے، اب لوگ انتظار میں ہیں کہ یہ مر جائے گا۔ 4 دن میں یہ مرا نہیں، 5واں دن آ گیا۔ لوگوں نے کہا موسیٰ نے کہا تھا کہ 4 دن بعد مر جائے گا، لیکن یہ پھر بھی زندہ، اور کاش ہو سکتا ہے بھیا مسٹیک ہو گئی، وہ کل مر جائے گا۔ 6 دن ہو گئے، وہ پھر زندہ ٹہل رہا ہے۔ 7 دن ہو گئے، پھر زندہ ٹہل رہا ہے۔ ہفتہ گزر گیا، پھر زندہ ٹہل رہا۔ اب یہ لوگ موسیٰ کے پاس آئے، آگے کہنے لگے سرکار آپ نے جس کے بارے میں کہا تھا 4 دن بعد مر جائے گا، کہا پھر؟ کہا وہ تو زندہ ٹہل رہا ہے، آج 10 دن ہو گئے، ہنسی خوشی راہوں میں چل رہا ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا اچھا، کہا کہ میں نے اپنی طرف سے تو نہیں کہا تھا، میں نے جو اللہ نے کہا تھا وہ کہا تھا۔ موسیٰ نے کہا بھی جواب دیتا ہوں۔ اب موسیٰ طور پہ پہنچے، پہنچنے کے بعد جب پروردگار تو نے کہا تھا تو میں نے کہا تھا مالک وہ تو زندہ ہے۔ اللہ نے کہا جا کے اسی سے پوچھ کہ وہ زندہ کیوں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اسی سے جا کے پوچھ کہ وہ زندہ کیوں ہے، وہ تجھے بتائے گا۔ اب موسیٰ آئے، آنے کے بعد پھر بلایا، کہا یہ بتا تو اب تک زندہ کیسے؟ کہا نبی اللہ جب آپ کے حوالی نے مجھے جا کے خبر دی کہ 4 دن بعد مرنے والا ہوں، آپ نبی ہے مجھے یقین تھا، آپ نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ کہا پھر؟ کہا میں نے اس دن سے اپنے پاس جتنا بھی مال تھا وہ اللہ کی راہ میں لٹاتا رہا، لٹاتا رہا، لٹاتا رہا۔ اب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ اتنا سننے کے بعد موسیٰ اللہ کے پاس پہنچے، کہا پروردگار وہ اپنا مال تیری راہ میں لٹاتا رہا، بس اللہ نے کہا بس یہی تو وجہ تھی، وہ
وہ کس کی وجہ سے ہے؟ اگر علی کا بابا ابو طالب ذوالشیرہ میں مار نہ کھلاتا، ایک سلوات پڑھے بابا نے بلند مال کھلا کر اپنی جان بچانا اور مال کھلا کر اسلام بچانا اور ابو طالب نے مال کھلا کے اسلام بچایا. ان کی محبت میں لٹاتے جائیے، پھر دیکھیے یہ عطا کیسے کرتے ہیں. ان کی راہ میں لٹاتے جائیے. یہی جناب موسیٰ نے اللہ سے جاتے باتیں کرتے گفتگو ہوتی ہے. یاد رکھیے معرفت اگر ہو جائے تو قدرت کبھی کبھی نبی کی بات کو ڈال دیتی مگر معرفت کرنے والے کی بات کو نہیں. یہی جناب موسیٰ ان کی اللہ سے بنتی تھی، باتیں کرتے تھے. یہ ایک روز آ رہے تھے، ایک شخص نے کہا کہ آپ کی اللہ سے بنتی ہے، میرا اولاد نہیں ہے. اللہ سے جا کے کہنا کہ اللہ مجھے ایک اولاد دے دے. موسیٰ نے کہا چھوٹی سی بات ہے، یوں گیا یوں کام تمہارا. اب جیسے آدمی کی کسی حویلے سے بنتی ہو تو پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے. کوئی کہتا ہے کہ صاحب ان سے بنتی ہے، ارے کہا ابھی بس چٹکیوں میں کام ہوا. اب موسیٰ کی تو اللہ سے بنتی تھی. موسیٰ نے کہا گھبراتا کیوں؟ بس یوں گیا یوں آیا. موسیٰ پہنچے وہاں پر، کہا مالک آج میں آ رہا تھا، ایک امتی نے ایک عزیز پیش کیا. کہا کیا؟ کہا اس کی اولاد نہیں ہے، اولاد دے دے. اللہ نے کہا اس کے مقدر میں نہیں ہے، جاؤ موسیٰ. اب موسیٰ وہاں سے آیا، یہ کھڑا ہے انتظار میں کہ موسیٰ جواب دے گا. اب موسیٰ کیا ہوا؟ کہا بڑا افسوس ہے، اللہ نے منع کر دیا. اب جب قدرت نے ہی منع کر دیا اب تو لوگ کیا کہنا، اب تو ہونے نہیں ہے. اب منع کر دیا. اب صاحب یہ روتا ہوا جا رہا تھا، بھائی میرے مقدر میں اولاد نہیں، میرے مقدر میں اولاد نہیں. روتا ہوا یہ جا رہا تھا. ایک دیوانہ جسے لوگ پسند نہیں کرتے تھے، وہ دیوانہ تھا. یہ روکو میں نے کہا رو کیوں رہا؟ اب جب انسان پریشان ہوتا ہے نا تو وہ دیواروں سے بھی بات کرتا ہے اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے. اس نے اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے اس دیوانے سے کہ جس کے لبوں منہ سے کب بہ رہا تھا، زلفیں بڑی تھی، عجیب سی حالت تھی، عجیب سا لباس پہنے تھا، پھٹا پرانا عجیب سی حالت میں رہتا تھا. اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، موسیٰ گئے تھے اللہ کے پاس، میں نے کہا تھا اولاد کے لیے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اللہ نے کہہ دیا کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں. اب یہ تھا اس نے کہا گھبراتا کیوں ہے؟ بس اتنی سی بات. میں نے کہا جا اتنے وقت کے بعد تیرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، تیرے یہاں اتنے وقت کے بعد بیٹا پیدا ہوگا. اس نے کہا کہ صاحب چلو ٹھیک ہے، یہ مجھے تسلی دے گا. یہ چلا گیا. جو وقت اس نے دیا تھا اتنے وقت کے بعد اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا. اب جب اس کے یہاں یہ بیٹا پیدا ہو گیا اب یہ پھر آیا جناب موسیٰ کے پاس. آگے کہتا موسیٰ بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، اللہ سے بنتی ہے، اللہ سے باتیں ہوتی ہے. کہاں ہوتی ہے؟ کہا آپ سے کہا تھا اللہ نے اولاد نہیں ہے. کہاں مجھ سے کہا تھا اولاد نہیں ہے. کہا دیکھو سمجھے میرے یہاں بیٹا ہو گیا، اور بیٹا بھی ایک دیوانے کی دعا سے ہوا ہے. موسیٰ نے کہا سچ میں ہو گیا؟ کہاں ہو گیا؟ اب موسیٰ پھر اللہ کے پاس پہنچے. اب جو پھر اللہ کے پاس وہاں پہنچے اور نے کہا کہ مالک تو نے مجھ سے جو کہا میں نے اس سے جا کے کہہ دیا. تو نے کہا تھا اولاد نہیں ہے، میں نے اس سے جا کے کہہ دیا اولاد نہیں ہے. مگر میرے مالک تو نے اسے اولاد دے کیسے دی، اسے اولاد مل کیسے گئی؟ اب موسیٰ نے کہا یہ جواب بھی میں نے، اللہ نے کہا موسیٰ یہ جواب بھی میں نہ دوں گا، جا کے اسی دیوانے سے پوچھنا. علیزہ موسیٰ سے موسیٰ نے کہا نہیں پروردگار تو کچھ تو بتا دے. کہا ٹھیک ہے، جواب یہ ہے کہ تم نیچے جاؤ اور انسان کا گوشت لے کر میرے پاس آؤ، پھر میں جواب دوں گا. اب موسیٰ نیچے
پیچھے آئے, آنے کے بعد تمام امت کے بعد گھوم رہے کہ تھوڑا سا گوشت چاہیے, انسان کا گوشت چاہیے. اب کون اپنے شریعہ چلا, کوئی آمادہ نہیں. اب جو دیوانے کے پاس آئے, اس نے کہا موسیٰ کیا بات ہے, موسیٰ کیا بات, کہا اللہ نے انسان کا گوشت منگایا ہے, کہا چھری دو, چھری دی. اس نے جسم پر چھریاں چلائی, گوشت کاٹا. موسیٰ نے کہا بس اتنا کافی ہے, موسیٰ نے کہا بس اتنا کافی ہے. وہ کہتا ہے نہیں نہیں اور لے جا. اللہ جانے میرے اللہ کو کون سے حصے کا گوشت پسند آ جائے, اللہ جانے میرے اللہ کو کون سے حصے کا گوشت پسند آ جائے, لے جا. موسیٰ گوشت لے کر پہنچ گئے. موسیٰ سے پوچھا اللہ نے لے آئے, کہا جی لے آئے. کہا کس نے لیا, کون سی دیوانے میں. کہا موسیٰ بندے تو تم بھی میرے تھے, تم بھی میرے تھے, تم بھی تو چھریاں چلا سکتے تھے, تم بھی تو چھریاں چلا سکتے تھے. ایک مرتبہ اللہ نے کہا موسیٰ اس نے میرے عشق میں چھریاں چلا دی, اپنے جسم کی پرواہ نہیں کی, تو اب میں اللہ اس کی بات کو رد کیسے کر سکتا ہوں, کیسے رد کر سکتا ہوں. عزاداروں سنیے گا, ہم حسین کی محبت میں چھریاں چلاتے ہیں, تو محبت میں چھریاں چلانا دعاؤں کی مقبولیت کا سبب ہے. چھریاں عشق میں چلائی جاتی ہے. صلوات و رحمت اللہ. شفا مجھے پہلے دن سے رہا کہ آپ لوگوں نے درود میں بڑی کنجوسی کی. درود میں بالکل بخل نہ کیا گیا. اس لیے یہ درود جو ہے یہ ہماری دعاؤں کا حصار ہے, دعاؤں کا حصار. اس لیے معصوم نے فرمایا ہے جب دعا کرو, معصوم فرماتے ہیں جب دعا کرو تو پہلے بھی درود پڑھو, دعا کے بعد بھی درود پڑھو. اس لیے اگر بن درود کی دعا جاتی ہے تو شیطان اسے راستے ہی میں روک لیتا ہے. آل محمد کا حصار جس دعا سے ہو جائے وہ دعا پھر اللہ تک پہنچتی ہے. تو درود میں ہم کبھی بخل اور کنجوسی نہ کریں. آواز عزیزوں, ان کی محبت, ان کی ولایت اگر سچی دل میں اتر جائے تو انہوں نے بڑے شرف عطا کیے ہیں اپنے چاہنے والوں, اپنے محبت رکھنے والوں. عزیزان محترم, اگر ان کی ولایت کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے تو ان کے در پر, ان کی منزلت تو بالکل الگ ہے. ان کے در پر جو نوکر آ جائیں, جو نوکر, آپ انہیں کو دیکھ لیجیے. جناب سلمان اس طرح کے نوکر ہے, کیا منزلت اور کیا مقام ہے جناب سلمان کی. ایک شخص جناب سلمان کے پاس آیا اور آپ نے کہا سلمان میں نے علی سے سنا ہے کہ سلمان مجھے زندہ کر سکتا ہے. میں نے علی سے سنا ہے کہ سلمان مجھے زندہ کر سکتا ہے. علی سے سنا ہے, کہاں, کہا کیا سلمان تم کر سکتے ہو. جناب سلمان نے مسکرا کے کہا اگر میرے مولا نے کہا ہے تو میں ضرور کر سکتا ہوں گا. اگر میرے مولا نے کہا ہے تو پھر بالکل میں کر سکتا ہوں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے سلمان, اگر کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ. اگر کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ. سلمان نے کہا چلو, ہم ہوتے تو کیا کرتے,
کہیں تو جھوٹ تو نہیں بول رہا، مگر کیا معرفت تھی سلمان کو. سلمان نے بھی جواب اسے ایسے ہی دیا کہ اگر میرے مولا نے کہا ہے تو بالکل میں کر لیتا ہوں گا. کہا سلمان اگر کر سکتے ہو تو چلو کر کے تو دکھاؤ. سلمان نے کہا چلو. آپ قبرستان میں پہنچ گئے جناب سلمان. کہا سلمان دکھاؤ مردہ زندہ کر کے. سلمان قبر پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد جملہ سنیے گا جناب سلمان کا. سلمان کہتا ہے اے صاحب قبر، یہ برابر میں بیٹھا ہوا شخص مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرے مولا علی نے اس سے یہ کہا ہے کہ سلمان مجھے زندہ کر سکتا ہے. اگر یہ سچ ہے تو قبر سے باہر آ جا. جناب سلمان نے اتنا کہا کہ قبر شکافتہ ہوئی. قبر شکافتہ ہوئی، قبر سے مردہ نکلا. اب جو قبر سے مردہ نکلا، دیکھیے معرفت دیکھیں آپ. اب جو قبر سے مردہ نکلا نا تو مردہ قبر سے نکلتے کہتا اے نائی ولی، میرا اونٹ کہاں، میرا اونٹ کہاں. یہ آواز دے رہا ہے وہ قبر سے نکلتے. یہ برابر میں بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ سلمان یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ تم نے مردہ زندہ کر دیا، مگر یہ کیا بات ہے کہ یہ قبر سے نکلتے ہی کہہ رہا ہے میرا اونٹ کہاں، میرا اونٹ کہاں، میرا اونٹ کہاں. جناب سلمان نے کہا اصلاً نبی کی حدیث ہے کہ روز محشر جب قبر سے مردے نکلیں گے تو جو جس پوزیشن میں مرا ہوگا قبر سے جب نکلے گا تو وہی کہتا نکلے گا. کیا مطلب ہے؟ کہا یہ جو مرا ہے نا اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا، اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا. تو اس وقت یہ اونٹ ڈھونڈ رہا تھا، اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ مر گیا. اس کی موت ہوئی اونٹ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے. اس لیے آج یہ قبر سے نکلا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ روز محشر اور قیامت برپا ہو گئی، قبر سے مردے نکالے جا رہے. اس لیے یہ قبر سے نکلتے ہی کہہ رہا ہے میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے. سلمان نے کہا رسول نے فرمایا مرتے وقت جس کی زبان پہ جو ہوگا قبر سے نکلتے وقت وہ یہی کہتا اٹھے گا. عزیزوں کا اس طرح کہہ رہا تھا میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے. عزیزوں آج یہی تو کہتے جب بستر پہ جایا کرو تو علی علی کہہ کے سویا کرو تاکہ قبر سے اٹھو تو دنیا کچھ بھی کہے ہم کہے میرا مولا کہاں ہے، میرا علی کہاں ہے. صلوات پڑھے اپنے محمد والے محمد پر. تاکہ ہم جب قبر سے نکلیں تو ہماری زبان پہ ہو کہ میرا مولا کہاں ہے. اور یاد رکھیں علی علی کہنے کی عادت ڈال لیں، علی علی کہنے کی عادت ڈال لیں، وظیفہ بنا لیں. اس لیے کہ یہی وہ نام ہے کہ دنیا میں بھی کام آتا اور قبر میں بھی کام آتا. ایران کا واقعہ ہے، آقا مہدی کا دور تھا. ایک آقا مہدی کے دور میں کہ شور اٹھا کہ 17 برس کی لڑکی ہے جو 70 برس کی دکھتی ہے، 17 برس کی عمر میں 70 برس کی دکھتی، سارے بال سفید ہیں، چہرے پر جھریاں پڑی. جب یہ شور تھا آقا مہدی نے اسے بلوایا، ایک پردے کے پیچھے اسے بٹھایا، ادھر آقا مہدی بیٹھے. آقا مہدی نے پوچھا کہ بتا میں نے سنا ہے کہ تو 17 برس کی عمر میں 70 برس کی دکھتی ہے. کہا میں 17 برس کی عمر میں 70 برس کی دکھتی ہوں. کہا مجھے واقعہ بتا آخر اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، تو 17 برس میں 70 برس کی دکھتی کیوں. اس نے کہا آقا مسئلہ یہ تھا کہ میرا ایک جوان بھائی تھا، وہ عین جوانی میں دنیا سے چلا گیا. میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی. جب میرے بھائی کا جنازہ گیا میں بھی اپنے بھائی کے جنازے کے ساتھ ساتھ قبرستان چلی گئی. وہاں پر میرے بھائی کی قبر میں دفنا دیا گیا. دفنانے کے بعد سب کے سب واپس آ گئے، سب واپس آ گئے، مگر میں وہیں پہ رکی رہی.
میرے بھائی کے قبر کے قریب ایک اور قبر تھی جو دھنسی ہوئی تھی. میں اس قبر کے اندر داخل ہو گئی اور داخل ہونے کے بعد میں نے کسی بھی صورت سے اپنے بھائی کی قبر میں سوراخ کیا. میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کہ میرے بھائی کی قبر میں مجھ گزرتا کیا ہے. وہ کہتی ہے اب جو میں قبر کا منظر دیکھنے لگی وہ کہتی ہے آقا مہدی میں نے عجیب سے منظر دیکھا. میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے ایک نورانی کرسی لا کے رکھی گئی. نورانی کرسی جب آگے رکھ گئی میں نے دیکھا تو ہولناک شخص تھے. وہ قبر کے اندر آئے, ان کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی, ان کے لبوں سے آگ اور شعلے نکل رہے تھے. انہیں دیکھ کر میں گھبرا رہی تھی, میرا بھائی بھی گھبرایا تھا. اتنی سی دیر میں نے دیکھا کہ اس نورانی کرسی پر ایک نورانی شخصیت آ کر بیٹھ گئے. اب جب وہ نورانی شخصیت آئے تو ان دونوں نے ان نورانی شخصیت کو سلام کیا. اس کے بعد میرے بھائی سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا. اب جو سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو ان دونوں نے میرے بھائی سے پوچھنا شروع کیا, بتا من ربوں کا تیرا رب کون ہے. بہت توجہ, من ربوں کا تیرا رب کون ہے. میرے بھائی گھبرایا, گھبراہٹ میں تھا, جواب نہ دے سکا. نورانی شخصیت نے میرے بھائی کی مدد کر دی, کہا کہہ دے رب جل جلالہ اللہ میرا رب ہے. اس کے بعد انہوں نے سوال کیا من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے. میرا بھائی پھر خاموش تھا اور نورانی شخصیت نے پھر میرے بھائی کی مدد کر دی. انہوں نے پھر سوال کیا من قبلتوں کا تیرا قبلہ کیا ہے. میرا بھائی پھر خاموش تھا. نورانی شخصیت نے پھر جواب دے دیا کہ کعبہ میرا قبلہ ہے. انہوں نے سوال کیا من کتابوں کا تیری کتاب کیا ہے. نورانی شخصیت نے پھر جواب دیا کہتے قرآن میری کتاب ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ انہوں نے سوال کیا بتا من امام کا تیرا امام کون ہے, تیرا امام کون ہے. اب میرے بھائی کو عادت ہو چکی تھی کہ ادھر سے جواب ملے تو میں جواب دوں. اب نورانی شخصیت نے کوئی جواب نہیں دیا, اپنی کرسی کو پیچھے کر لیا. اب میرا بھائی پریشانی میں آ گیا, مبتلا ہو گیا پریشانی میں. اب یہ کہتی ہے میں نے اپنے بھائی کو جب پریشانی میں دیکھا میں نے کہا نورانی شخصیت ابھی تک تو مدد کر رہے تھے, اب مدد کیوں نہیں کر رہے. میں نے دھکا دیا, میں قبر میں داخل ہو گئی. داخل ہونے کے بعد میں نے نورانی شخصیت سے کہا اے نورانی شخصیت اب تک مدد کی تھی, اب مدد کیوں نہیں کرتے. اور نورانی شخصیت نے کہا اگر اس نے دنیا میں امام مانا ہوتا تو اسے بتانے کے دنیا میں امام مانا ہوتا تو اسے امام بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ارے جس کا امام سامنے ہو اسے بتایا جائے کہ اچھا آپ ہے کون, کہا میں ہی امام ہوں, میرا نام علی بن ابی طالب ہے. عزیزوں وہ کہتی ہے کہ جب میں قبر میں گئی تو 17 برس کی تھی. اس کے بعد نورانی شخصیت نے کہا فوراً قبر سے باہر ہو جا, اس لیے کہ اس میں عذاب آنے والا ہے. میں جیسے ہی قبر سے باہر نکلی, قبر میں گئی تو 17 برس کی تھی, قبر سے باہر آئی تو 70 برس کی دکھنے لگی. وہ کہتی ہے آقا مہدی اس دن سے میرے ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے اور میرا ایک وظیفہ رہتا ہے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. اور میں دنیا کو وصیت کرتی ہوں دنیا والوں علی علی کہنے کی عادت ڈال لو. میں نے قبر میں دیکھا ہے, قبر میں نہ لا الہ الا اللہ بچاتا ہے نہ محمد رسول اللہ بچاتا ہے, قبر میں علی بن صلوات پر امت محمد و آل محمد. علی ولی اللہ بچا, علی کی ولایت بچا. عزیزو یاد رکھیے علی کی محبت اور علی کی مودت, اس میں جیئیں تو ان کی محبت میں, مر جائیں تو ان کی محبت. اس لیے علی وہ ہے کہ جو ہر ایک کا مشکل کشا, ہر ایک کا معین, ہر ایک کا مددگار. اس لیے کہ اگر علی نہ ہوتے تو 1,23,999 انبیاء کی نبوتیں نہ رہتی. علی تھے کہ تمام انبیاء کی نصرت اور مدد کر رہے تھے. اور علی نے ہی ہمیں کا گفتگو جناب ان کے حوالے سے کی.
یہی علی ہیں. کشتی کے حوالے سے گفتگو کی. کشتی جا رہی ہے. جب یہ کشتی نوح جا رہی تھی ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر کشتی کو لرزہ طاری ہوا. قریب تھا کہ کشتی پلٹ جائے. قریب تھا کہ کشتی پلٹ جائے. اس وقت ایک دیو تھا جس نے چاہا کہ نوح کی کشتی کو پلٹ دے تاکہ نوح بھی ڈوب جائے, کشتی بھی ڈوب جائے, اور جو کشتی میں سوار ہے وہ بھی ڈوب جائے. اور یہ واقعہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ بھی اس دیو کی زبانی ہے. یہ کہتا ہے کہ جب میں نے نوح کی کشتی کو پلٹنا چاہا, بہت توجہ, جب میں نے نوح کی کشتی کو پلٹنا چاہا اتنے میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑے پر ایک نورانی شخصیت سوار ہو کے آئی اور اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے باندھ دیا. دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا. نوح کی کشتی تو بچ گئی, مگر اس دن کے بعد سے یہ دیو کہتا ہے کہ جتنے نبی آئے میں ہر نبی کے پاس گیا اپنے بندے ہوئے ہاتھوں کو لے کر. نوح کے بعد جتنے نبی آئے سب کے پاس میں ان بندے ہوئے ہاتھوں کو لے کے پہنچا اور کہا کہ میرے ہاتھوں کو کھول. ہر نبی اس سے یہی کہتا تھا جس نے باندھے ہیں وہی کھولے گا, جس نے باندھے ہیں ہاتھ وہی کھولے گا. یہ کہتا ہے جناب نوح کے بعد جتنے بھی نبی موسیٰ عیسیٰ جتنے بھی نبی آئے سب کے پاس گیا, سب نے مجھ سے یہی کہا جس نے باندھے وہی کھولے گا. اب اعلان ہو گیا آخری نبی کہ اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. نبی مسجد میں بیٹھے, یہ دیو بندے ہوئے ہاتھوں سے آیا نبی کی خدمت میں. آگے کہتا سرکار آپ کے بعد کوئی نبی آنا نہیں ہے. نوح کے زمانے میں نوح کی کشتی کو پلٹنا چاہتا تھا, میرے ہاتھوں کو جب سے باندھا گیا میں ہر نبی کے پاس گیا مگر سب نے کہا کہ جس نے باندھے ہیں وہی کھولے گا, جس نے باندھے ہیں وہی کھولے گا. نبی نے کہا کیا میں نے باندھے ہیں؟ کہا نہیں آپ نے تو نہیں باندھے. کہا پھر میرے پاس کیوں آیا؟ کہا آپ کے بعد تو کوئی نبی آنا نہیں ہے, پھر کون کھولے گا؟ نبی نے بھی یہی کہا جس نے باندھے ہیں وہی کھولے گا, جس نے باندھے ہیں وہی کھولے گا. ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ مسجد میں میرا مولا آیا. جیسے علی نے اپنا قدم رکھا اس نے علی کے چہرے کو دیکھا, گھبرایا, پیچھے بھاگا. نبی نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا یا نبی اللہ یہی تو ہے کہ جس نے میرے ہاتھوں کو باندھا تھا, یہی تو ہے کہ جس نے میرے ہاتھوں کو باندھا تھا. ایک اشارہ میں کروں گا, نقطے پر سمجھنا آپ کا کام ہے. یہی تو وہ ہے کہ جس نے میرے ہاتھوں کو باندھا تھا. نبی نے کہا آجا کھولے گا بھی یہی, آجا کھولے گا بھی یہی. نبی نے کہا یا علی اس کے ہاتھوں کو کھول دو. علی نے کہا جی. تو کہتا ہے نہیں علی اب جب تک ہاتھ نہ کھولیں گے جب تک میں کلمہ نہ پڑھ لوں. یا نبی اللہ مجھے کلمہ پڑھوائیے. اس نے کلمہ پڑھنا شروع کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اتنا کہنا تھا کہ علی نے پھر ہاتھ بڑھائے کہ اب اس کے ہاتھوں کو کھول دے. اب جو علی نے ہاتھ بڑھائے اب نبی نے روکا, اب نبی نے روکا. یا علی کلمہ نامکمل ہے. کلمہ نامکمل ہے. جب تک کلمہ مکمل نہ ہو جائے اس کے بندے ہاتھ نہ کھلیں گے, اس کے بندے ہاتھ نہ کھلیں گے, اس کے بندے ہاتھ نہ کھلیں گے. کلمہ مکمل ہوا بندے ہاتھ کھل گئے, کلمہ مکمل ہوا بندے ہاتھ کھل گئے. علی کو یاد رکھیے گا ہاتھ وہی بنتے ہیں جہاں کلمہ
ابھی کلمہ نامکمل ہے، جب تک کلمہ مکمل نہ ہو اس کے ہاتھ نہ کھلیں گے، ہاتھ نہ کھلیں گے۔ اس نے کلمہ مکمل کیا، علی کی ولایت کا اقرار کیا، ہاتھ کھل گئے، اور ایسے کھلے کہ نبی نے آخر وقت غدیر میں بھی کھلوا دیے۔ ہائے ہائے ہائے، کہا غدیر میں بھی ولایت علی پر ہاتھوں کو کھولا گیا ہے۔ عجیب یاد رکھیے، غدیر جو ہے، غدیر ایک چوراہا ہے، چوراہا۔ یہ نبی نے غدیر میں چوراہے پر کیوں روکا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ چوراہے پر روکا۔ چوراہے پر روکنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک کوئی مسافر آپ کے فروخ آباد میں آ جائے، اسٹیشن سے چلے، اب وہ چوراہے پر آئے تو چوراہے پر آ کر کھڑا ہوگا، وہ اپنی صحیح منزل تلاش کرے گا۔ چوراہے پر آ کر اسے صحیح منزل تلاش کرنی ہے۔ کیا مطلب؟ چوراہے پر آ کر 3 راستوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، ایک راستے کو پکڑنا ہوتا ہے۔ غدیر بھی چوراہا ہے، کائنات صراط مستقیم پکڑنا ہے۔ صلوات پڑھیں امت محمد آل محمد۔ پھر آپ نے صلوات میں بخل کیا، صلوات پڑھیں۔ علی کی ولایت آپ سامنے رکھیے، اسے اپنے پاس رکھیے، اور یاد رکھیے یہ جو غدیر ہے نا، غدیر کے بعد معاملے بھی عجیب ہوئے۔ غدیر کے بعد جب یہ لوگ آئے نا وہاں سے، کچھ کہہ رہے تھے خوشی کس نے تسلیم کیا، کچھ نے جبری طور پر، قہری طور پر۔ اب قہری طور پر انہوں نے کیا تھا، علی معاملہ ہے، تب نبی کو مان رہے تھے، اب علی کو بھی مانو۔ اب یہ لوگ جب انکار کر کے وہاں پہ چلے تو صاحب دمت الصاحبہ نے لکھا کہ جب یہ اپنے گھر کے دروازوں پہ آئے، گھر کے اندر بیوی نے بھی پوری کوشش کی، انہوں نے بھی پوری کوشش کی، مگر دروازے نہیں کھلتے۔ دروازے ان کے اپنے پیسوں کے لگائے ہوئے تھے، دروازے لکڑی کے تھے، مگر یہ دروازہ کھول رہے ہیں، دروازہ کھلتا نہیں۔ کہا ہماری ملکیت ہے، ہمارا دروازہ کھلتا کیوں نہیں؟ صاحب رحمت الصاحبہ نے لکھا، دروازوں سے آواز آئی کہ جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کرو، جب تک میں تم پہ نہ کھلوں گا، جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کرو گے میں تم پر نہ کھلوں گا۔ اما جب خود کے لگائے ہوئے دروازے بغیر علی کی ولایت کے نہیں کھلتے تو جنت کا دروازہ بغیر علی کی ولایت کے صلوات پر عظمت محمد ان کی ولایت، خدا کی قسم جب ان کی ولایت دل میں آتی ہے تو جینے والا جیتا، مر جاتا ہے تب ان کی محبت ہی میں مرتا ہے، ان کی محبت ہی۔ مولا کی ایک صحابیہ ہے، صحابیہ نام ہے ام فروائے انصاریہ، یہ مولا کی صحابیہ، مولا کائنات شہزادی کے قریب رہتی، جب شہزادی کی کچھ باتیں کرنی ہوتی تھی تو صحابیہ سے پوچھتے تھے، اس میں فرمائے صحابیہ سے کہ یہ بتا کہ بیوی کی تو مجھ سے فضیلتیں بیان کر، لیکن مولا سے فضیلتیں بیان کرتی تھی۔ مولا کی بہت بڑی چاہنے والی، بہت بڑی دیوانی تھی، ایسی دیوانی تھی، سنی ایسی دیوانی تھی، تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا کسا رہتا تھا۔ تاریخ لکھی ہے کہ ولایت علی میں اتنا ڈوب چکی تھی کہ جب یہ عصا زمین پر رکھتی تھی تو اس عصے سے علی ولی اللہ کی آواز آتی تھی۔ علی کی ولایت میں اس حد تک ہوئی تھی کہ جب یہ عصے کو زمین پہ رکھتی تھی نا، عصے کو زمین پہ رکھتی تھی نا تو جیسے مارتی تھی تو عصے سے علی ولی اللہ کی آواز آتی تھی، علی ولی اللہ کی آواز آتی تھی۔ اس کا
شوہر دشمن تھا علی کا، یہ علی سے محبت کرتی تھی. ایک روز غصے میں اس کے شوہر نے اسی ایسے سے اسے اتنا مارا کہ یہ مر گئی. یہ انہوں نے فرمایا انصاریہ مر گئی. مولا کائنات تک جب یہ خبر پہنچی کہ انہوں نے فرمایا انصاریہ مر گئی، مولا نے پتا کیا کیوں مارا گیا. کہ مولا آپ کی محبت میں اس کے شوہر نے مار دیا. مولا نے کہا اچھا میری محبت میں مارا؟ کہا ہاں. کہا چلو دیکھتے ہیں. اب مولا اس کی قبر پہ پہنچا. آپ سنیے گا، مولا جب اس کی قبر پہ پہنچے، قبر پہ پہنچنے کے بعد علی نے کہا قومی میری اور جا میرے حکم سے کام شراب نہ ہوئی. انہوں نے فرمایا انصاریہ قبر سے مولا کا قصیدہ پڑھتی ہوئی باہر نکلی. ایک مرتبہ مولا نے کہا تو میری محبت میں جیتی تھی. کہا یہ بتا جب وہ تجھے مار رہا تھا تو تو نے مجھے مدد کو پکارا کیوں نہیں؟ تو نے مجھے مدد کو پکارا کیوں نہیں؟ تو مجھے پکار لے. تو جملہ سنیے گا. انہوں نے فرمایا انسانیہ کا چاہے جیسے سنیے گا مولا کی چاہنے والی ہے. مولا کہتے تو مجھ سے محبت کرتی تھی، جب وہ تجھے مار رہا تھا تو تو نے مجھے مدد کے لیے پکارا کیوں نہیں؟ پکارا کیوں نہیں؟ وہ کہتے مولا پکار تو سکتی تھی، میں نے میرا جی چاہا کہ میں آپ کو نہ پکاروں. ایسا کیسا جی تھا کہ جو مجھے نہ پکارنے کا جی تھا؟ کہ مولا میں نے سوچا یہ کہ آپ کی محبت میں جی کر تو بہت دیکھ لیا. بلا سکتی تھی، آپ کی محبت میں بہت جی، میرا جی چاہا کہ آپ کی محبت میں مر کے بھی تو دیکھوں کہ آپ کی محبت میں مر کے کیا زندگی بتتی ہے. ہمارا کہتے ہیں آنا چاہتی ہے، آنا چاہتی ہے. اس نے کہا نہیں آنا چاہتی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے میرے مولا تجھے میں نے یہاں کچھ دیکھا ہے وہاں کچھ دیکھ رہی ہوں. میں نے یہاں کچھ دیکھا ہے وہاں کچھ دیکھ رہی ہوں. مولا کے صحابی ساتھ میں تھے. ذرا ان کو فرمایا انسانیہ بتا تو تھی تو نے مجھے وہاں کیا دیکھا؟ تو نے مجھے وہاں کیا دیکھا؟ آپ سنیے یہ بیان کرتی ہے کہ مولا جب میں وہاں پہنچی تو یہاں تو میں نے دیکھا کہ آپ بوریے پہ بیٹھے، خواب پہ بیٹھے، مگر مولا وہاں کا منظر عجیب تھا. کیا منظر تھا؟ کہ مولا جب میں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت سا درخت ہے، اس پہ میرے مولا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سر پہ خوبصورت تاج رکھا ہے، نہ جانے کتنی فوج لشکر کھڑا ہے. اور وہ لشکر بھی ایسا نہیں، سارا نورانی لشکر ہے. پھر کہا میں نے وہاں آپ سے پوچھا، اس لیے میں آپ کو یہاں ایسے دیکھی گئی تھی. میں نے وہاں آپ سے پوچھا کہ مولا یہ کیا ہے؟ مولا نے پوچھا پھر بتا میں نے وہاں تجھے جواب کیا دیا؟ کہا مولا آپ نے وہاں مجھ سے کہا یہ میری حکومت ہے. یہ میری حکومت ہے، یہ میری حکومت ہے. اس کے بعد انہیں فرمایا انسانیہ کہتی مولا آپ نے کہا یہ میری حکومت ہے. پھر آپ نے ایک جملہ اور کہا، انہیں فرمایا یہ میری حکومت سب سے بڑی ہے. سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی ہے. اس کے بعد انہیں فرمایا کہتی مولا آپ نے تو کہہ دیا سب سے بڑی ہے میری حکومت. مگر ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اللہ نے سلیمان نبی سے بڑی حکومت کسی کو نہیں دی. بہت توجہ. اس کے بعد پھر اس کی تفسیر جو علماء نے کی ہے اس واقعے کو، وہ اس انداز سے کی کہ جب ام سلمہ نے پوچھا نا ام سلمہ نے کہ مولا ہم نے تو یہ سنا ہے کہ سلیمان نبی کو سب سے بڑی حکومت ملی، اور اللہ نے قرآن میں کہا وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا کہ ہم نے سلیمان کو ملک عظیم عطا کیا. چھٹے امام جعفر صادق محسن نے ہاتھوں کو چھوڑ دے
ہاتھوں کو چھوڑ کر مفضل نے پوچھا اے مولا یہ بتائیے گا کہ آپ کے جب علی نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھے سب سے بڑی حکومت دی ہے، جبکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم نے سلیمان کو سب سے بڑی حکومت دی ہے، مولا یہ تو بتا دے حکومت سلیمان بڑی ہے یا آپ کے جد علی کی حکومت بڑی ہے؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا کہ ہم نے سلیمان کو ملک عظیم دیا ہے۔ صدر امام نے فرمایا یہ بتاؤ قرآن پڑھتے ہو؟ مفسر کہتا جی مولا قرآن پڑھتا ہوں۔ کہا جا کے قرآن میں تلاش کرنا، قرآن میں اس کا جواب بھی مل جائے گا۔ مفسر کہتا ہے میں نے کہا مولا آپ بتا دیں تو بڑا اچھا لگے گا۔ مفسر کہتا ہے میرے مولا نے کہا کہ قرآن میں ایک آیت ہے اذا رأیت ثم رأیت آتیناہ نعیما ملکا کبیرا کہ دیکھنے والا دیکھے گا ہم نے کسی کو نعیم ملک کبیر بھی عطا کیا، نعیم ملک کبیر بھی عطا کیا۔ مفسر نے پوچھا مولا یہ ملک عظیم بڑا ہے کہ ملک کبیر بڑا ہے؟ کہ ملک عظیم سلیمان کی حکومت، ملک کبیر علی کی حکومت، ان میں بڑی کون سی ہے؟ کہ آسان سے فیصلہ کرنا اگر مفسر نظام میں اللہ اعظم کہے تو سلیمان کی حکومت بڑی، اللہ اکبر کہے علی کی حکومت بڑی ہے۔ صلوات پڑھے حضرت محمد علیہ وسلم۔ اگر مؤذن اللہ اکبر کہے تو حکومت علی بڑی۔ آج مؤذن اذانوں میں اللہ اکبر کہہ رہا میرے مولا کی حکومت، مولا آپ کی محبت میں مر کے بھی تو دیکھیں کیا ملتا آنا چاہتی ہے کہ نہیں؟ مولا آنا نہیں چاہتی، اس لیے کہ وہاں جو دیکھ رہی ہوں وہاں کا منظر ہی الگ ہے، وہاں جو کچھ مل رہا ہے اس کا کمال الگ ہے۔ یاد رکھیے ان کی محبت میں جینا بھی کمال ہے، ان کی محبت میں مرنا بھی کمال ہے، اور ان کے بغض میں جینا بھی بوال، ان کے بغض میں مرنا بھی بوال۔ اس لیے کہ جب یہ اپنی پہ آ جائیں تب بڑے بڑے جو بڑے بنتے ہیں نا اپنی حقیقت دکھانے پہ آئیں تو ان کی اوقات بھی انہیں دکھا دی جاتی ہے۔ میں پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا لیکن ایک منزل پہ لے جانا چاہتا ہوں، واقعہ بڑا مشہور ہے اور حسن کا سنا اس نے بدتمیزی کی مولا نے کہا کہ مردوں کے درمیان کیا حقیقت ہے یہ ہاں مرد مولا نے جیسے کہا نا کہ مردوں کے درمیان عورتوں کا کیا کام، وہ عورت میں تبدیل ہو گئی، مرد تھا یا یوں کہہ دوں جب آیا تھا تو آیا تھا، جب جانے لگی تو گئی، گئی صرف بدل گئی۔ اب جو صرف بدلی نا تو فقط صرف بدلی۔ مولانا نے کہا سن پوری بات سنتا جا، تو نے ہمیں بھونکا ہے نا، ہم پر شک کیا، تو عورت اب جو تیری عورت تھی وہ مرد ہو چکی، جو تیری عورت تھی وہ مرد ہو۔ قریب میں کھڑے ہوئے لوگ تھے، مولا نے لوگوں نے کہا مولا اتنا بہت ہے کہ یہ عورت ہو گئی، اسے مرد نہ بنائے۔ کہا نہیں نہیں، ہمیں بھونکنے والے کی سزا یہی ہے، اب جو اس کی عورت تھی وہ مرد ہو گئی۔ اس کے بعد پھر سنیے مولا نے کیا کہا۔ مولا کہتے ہیں اب تو اپنے گھر جا، اب تم دونوں سے ایک بچہ پیدا ہوگا، اور جو بچہ پیدا ہوگا نہ وہ مرد ہوگا نہ عورت ہوگا، نہ وہ مرد ہوگا نہ وہ عورت۔ تاریخ نے کہا کہ وہ ہوگا خنثی، نہ مرد ہوگا نہ عورت ہوگا۔ لوگوں نے کہا مولا کم سے کم اور تو رحم کر دیجئے، کہا کہ نہ مرد ہوگا نہ عورت۔ کہا ہم یہی تو زمانے کو بتانا چاہتے ہیں، یاد رکھو جو بھی ہمارے خلاف بھونکتا نظر آئے نہ وہ مرد ہوگا نہ عورت ہوگا۔ دشمن علی جو بھی ہوگا اس کا شمار نہ مردوں میں نہ عورتوں میں۔ اس لیے آل محمد کی محبت
اور آل محمد کی عبادت میں اگر اس دنیا سے ہم چلے جائیں تو پھر ہماری دنیا بھی کامیاب اور ہماری آخرت. اور یہ جتنی باتیں ہیں یہ علماء اور ذاکرین کی نہیں ہے، یہ سب معصوم نے فرمایا. اس لیے کہ معصومی کی وجہ سے جس کے بغض آل محمد کا بغض رکھا اس کے شجرے کو دیکھو. اس لیے آل محمد کا بغض حرام زادے کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، حرام زادے کا. اس لیے کربلا کے میدان میں جتنے تھے جتنے بھی ورنہ آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں یہ شیو معلوم آیا نا شب عاشور جناب والا عباس کے پاس، اور اس نے آپ کے رشتے کی دہائی دی. یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا ننیالیا ہوں، تمہاری ماں کی طرف سے میرا رشتہ رکھتا. عباس تمہیں موقع ہے تم چلے جاؤ. تو جناب عباس نے وہاں پر علمی جواب دیا. جناب عباس نے فوراً کے ساتھ کیسے کہا تبت یداک، تبت یداک، تیرے ہاتھ ٹوٹے. یہ جملہ جناب حضرت عباس نے کہا. یہ جملہ نہیں تھا بلکہ جناب حضرت عباس علیہ السلام نے شبر ملعون کو قرآن سے فصاحت کے ساتھ جواب دیا تھا. وہ جواب کیا دیا تھا؟ قرآن میں سورہ تبت یدا ہے نا، اور وہ تبت یدا سورہ نازل ہونے کے بعد اللہ نے وہ رسول کا رشتہ دار جو اپنے آپ کو رشتہ دار بتا رہا تھا، اس سورہ میں جو رشتہ رسول کا اور اس کا ختم کیا تھا، جناب عباس نے کربلا میں اس آیت کو درجہ بتا دیا کہ جیسے رسول کا رشتہ دار رسول کا رشتہ دار نہیں ہے، ویسے تو بھی میرا رشتہ دار نہیں ہے. میرا بھی تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میرا بھی تجھ سے کوئی نہیں. کربلا کے میدان میں جناب حضرت عباس اور بتا دیا یاد رکھو یہ جتنے بھی آ رہے ہیں یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جن کی نسل میں کہیں نہ کہیں ہو. اس لیے معصوم کا قاتل ولد الزنا ہی ہو سکتا ہے. کربلا کے میدان میں صحرا کے ماجائے سراغی وہ فاطمہ کی جس نے چکیاں 20-20 کا پالا تھا. آج الوداعی مجلس اور آخری مجلس، ابھی مجلس کے بعد آپ کے ہمارے ریاست کی اجازت ہے، اللہ میں جناب حضرت عباس کی اجازت ہے. عزیزان محترم، جب حسین لاشوں پہ لاشیں لا چکے، میرا غریب امام تنہا رہ گیا. آواز دی حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. یہ آواز بلند کرنی تھی کہ خیموں سے بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی. حسین نے جب بیویوں کی آواز سنی، میرا مولا خیموں میں داخل ہوا. داخل ہونے کے بعد کہا زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے ہلاک ہو گیا؟ زینب نے کہا نہیں بھیا، بچہ تو کوئی پیاس سے ہلاک نہیں ہوا، جب سے آپ نے آواز بلند کی ہے اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. عزادار حسین نے کہا لاؤ زینب میرے بچے کو مجھے دے دو، میں سمجھ گیا میرا اصغر کیا چاہتا ہے. عزادارو میں اصغر کے مسائل پڑھ رہا ہوں. میری مائیں، میری بہنیں، میرے بزرگ، میرے بھائی، جو بھی اپنے بچوں کو اپنی گود میں لیے بیٹھے ہو، خدا کے واسطے جب تک اصغر کے مسائل ہو اتنی دیر اپنے بچے کو پیار نہ کرنا. کہیں ایسا نہ ہو آپ کے پیار کرنے سے رباب کو اپنی اجڑی ہوئی گود یاد آ جائے. علی اصغر اللہ زینب میں سمجھ گئے میرا اصغر کیا چاہتا ہے. حسین نے اصغر کو لیا، سینے سے لگایا 6 مہینے کے بچے کو. اب حسین اصغر کو لے کے چلے. ابھی باہر نکلے تھے کہ سکینہ نے دامن کو پکڑ لیا. کہا بابا بابا میں آپ کو روکنے نہیں آئی. کہا پھر بیٹی؟ کہا بابا اصغر کو لے کے جا رہے؟ کہاں لے کے جا رہا ہوں؟ کہا بابا اگر اصغر کو پانی مل جائے تو تھوڑا سا پانی اصغر کے بعد میرے لیے بھی لے آنا. کہا بابا میں بھی بہت پیاسی ہوں. کہا ٹھیک ہے میرے لال. حسین علی اصغر کو لے کے میدان میں پہنچے. سوال آپ کیا مگر ہرملا کا تیر علی اصغر کا ننھا گلا تیرے سے شعبہ میں نے آسانی سے پڑھا، آپ نے آسانی سے سن لیا. معلوم ہے وہ تیر کون سا تیر تھا؟ وہ تیر تھا کہ جسے جب ہرن کو نہر کیا جاتا تھا تو کئی میٹر تک ہرن اس تیر کے ساتھ جا کے گرتا تھا. ایسا
हाथ में लिया। दो रवायत, एक रवायत ये हुसैन ने आसमान की तरफ फेंकना चाहा, आसमान ने इनकार किया, जमीन की तरफ, जमीन ने इनकार किया, हुसैन ने अपने चेहरे पे मल लिया। मगर एक रवायत और है, जब हुसैन असगर के खून को लिए हुए खड़े थे ना, अभी तो जब भी बेटा किसी मुसीबत में होता है उसे अपनी माँ याद आती है। अब मेरा गरीब इमाम असगर का खून चिल्लू में लिए हुए कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है। हुसैन ने एक आवाज बुलंद की, अम्मा, ए मेरी माँ जा। बराबर में गरीब फातिमा ने आवाज दी, या हुसैन, अली असगर का खून मेरे चेहरे पे मल दे। हुसैन अली असगर की लाश लेकर खैमों की तरफ चले। रोज़े आशूरा हम एक अमल करते हैं, 7 मरतबा आगे बढ़ते हैं, 7 मरतबा पीछे हटते हैं। ये वही अमल है कि जो करीम मौला ने किया था। जब असगर का लाशा लेके मेरा मौला चला है ना, तो मेरा मौला कभी आगे बढ़ता है, कभी पीछे बढ़ता है। ज़बान पे एक जुमला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म में क़ज़ाई तस्लीमन ले अमरे। अज़ादारों हुसैन की हिम्मत साथ नहीं देती। हुसैन ने अपनी हिम्मत को समेटा, खैमे के करीब जाके आवाज दी, नवाब अपनी अमानत को ले जा। इससे पहले के नवाब आती सकीना बाहर आके कहती है, बाबा असगर को पानी पिला लाए। हुसैन ने अब आके दामन को पलटा, क्या देखा, क्या असगर तो ना आया, बल्कि एक फूल था जो ईल से मुरझा गया। आपको मेरा बहुत खा करते हुसैन ने अभी थोड़ी सी रुक जाइए, मुझे शहादत तो नहीं असगर की। हुसैन ने अभी ना लेके आए भूला तो हुसैन ने अली असगर का लाशा लिया। असगर का लाशा लेने के बाद खैमे के पीछे हुसैन पहुंच गए और जाके असगर के लाशे को दफना दिया। गरीब मौला असगर के लाशे के करीब बैठा। असगर के लाशे के करीब पीछे से किसी ने आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हुसैन ने जैसे ही आवाज सुनी, हुसैन ने कहा, कौन है जो हुसैन को आलम गुरबत में सलाम कर रहा है? कहा, मौला मैं कोई और नहीं बल्कि सुगरा का कासिद हूँ। मौला सुगरा ने खत भेजा है। हुसैन ने खत को लिया, कासिद पे निगाहें की, क्या देखा कि कासिद की निगाहें खैमों की तरफ है। हुसैन कहते, कासिद अभी हुसैन जिंदा है, हुसैन की जिंदगी में तो खैमों की तरफ देगा। उसने हाथों को जोड़ा, मौला मेरी क्या मजाल, मैं खैमों की तरफ देखूं? क्या देख रहा है? मौला जब मदीने से चला था तो सुगरा ने एक पैगाम ज़बानी भी दिया था। का वो पैगाम क्या था? कासिद जब करबला में पहुंचना तो करबला में जाके देखना कि खैमों के करीब एक छोटा बच्चा दुनिया चल रहा होगा। एक कासिद और बच्चे को उठाके प्यार करना। हुसैन ने कहा, कासिद तूने आने में देर कर दी। अली असगर का झूला, असगर तो शहीद हो गए, मगर माँ खाली झूले को झुलाती रही। मगर माँ को खाली झूला भी झुलाना ज्यादा वक्त नसीब न हुआ। शाम गरीबा में झूले में आग लग गई। असगर के झूले के साथ साथ अब्बास का आलम भी है। अजीज आलम वो है कि जो अलमदार को छोड़ के आया। हुसैन मजलूम आलम को लेकर जब खैमों की तरफ आए, बच्चों के हाथ में खाली कूदे थे। सकीना ने बच्चों से कहा, बच्चों आ जाओ, मेरा चचा पानी ले आया, मेरा चचा पानी ले आया। आलम जैसे ही करीब में आया, सकीना ने देखा, अरे आलम तो आ गया मगर मेरा चचा ना आया। सकीना कदमों से निकल गई, बाबा मेरा चचा अब्बास, वाली असरा, वाह अब्बास।